صاحب وہ جھٹ مار کے سوئے ہوئے ہیں. ہمارے اے سی صاحب ایسے اللہ کے حکم سوئے ہوئے ہیں. اے سی صاحب ہمارے پتہ ہی نہیں ہے کہ سول ہاسپٹل ہے بھی جڑاوالا میں کہ نہیں. جڑاوالا میں مین مسئلہ جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں ہیلتھ کا ہے، اور دوسرا بڑا مسئلہ ایجوکیشن کے والے سے. یہ لوگ پیسے لے کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، جڑاوالا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب حسنین ڈوگر. ناظرین آج ہم پہنچے ہیں جڑاوالا میں. ناظرین یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ عوام سے جانا جائے کہ جڑاوالا کے وہ کون سے ایسے 3 بنیادی مسائل ہیں جنہوں نے جڑاوالا کی عوام کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تو آج ہم یہاں مختلف جگہ کا وزٹ کریں گے اور لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے ایسے 3 مسائل ہیں جنہوں نے جڑاوالا کی عوام کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تو چلیں آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جڑاوالا کے عوام. ہمیں یہ بتائیں کہ جڑاوالا کے کون سے ایسے 3 بڑے مسائل ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے اور یہ تقریباً تحصیل جڑاوالا کی ساری عوام کو پریشان کیا ہوا ہے، وہ کون سے ایسے 3 مسائل ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو داد دینا چاہوں گا کہ آپ نوجوان ٹیم اس کام کے لیے اٹھی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو داد دینا چاہوں گا. مسائل تو ہمارے ہزاروں ہیں، بٹ جو 3 مین آپشن ہیں ہمارے پاس، ایک ہمارا سول ہاسپٹل ہے محکمہ صحت کے حوالے سے. سیکنڈلی ہمارے پاس صفائی کا بالکل ناقص انتظام ہے، کوئی اے سی کوئی ڈی سی ہمارے سنتے نہیں ہیں. اور تھرڈ ہمارے پاس تعلیم کا مسئلہ ہے. جڑاوالا میں مڈل لیول پہ دیکھ لیں کوئی اچھے کالج نہیں ہمارے پاس اویل. اگر اویل ہے پرائیویٹ ہیں ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ ہم افورڈ کر سکیں. بکس مہنگی ہیں، فیسیں مہنگی ہیں. ہمیں سب سے اول یونیورسٹی کی ضرورت ہے. جڑاوالا میں یونیورسٹی کیمپس بھی دے دیں ہمارے لیے وہ کافی ہے. یونیورسٹی نہ بن سکے نہیں اتنے اپنا انتظامات ان کے پاس ہمارے ملک کے حوالے سے، تو ہمیں صرف وہ ہی دے دیں، ایک کیمپس لگا دیں، سب کیمپس دے دیں تاکہ ہمارے بچے جو فیصلہ آباد ریگولر جاتے ہیں ان کے ہم ٹرانسپورٹ خرچے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. سیکنڈلی ہم بچیوں کو بھیج نہیں سکتے ریگولر اپنا فیصلہ آباد. حادثات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اس طرح کے معاملات ہیں. تو یہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمارا حق ہے. آپ کی نظر میں یہ 3 بڑے مسئلے جو حل ہونے چاہیے. سیکنڈلی میں آپ کو مین جو آپ چلے جائیں فار ایگزامپل ابھی چلے جائیں ہمارے سول ہسپتال جڑاوالا میں ایک ڈاکٹر اسپیشل اس لیے بیٹھا ہے کہ وہ آپ کو اونلی یہ لکھ کے دیتا ہے ریفر ٹو فیصلہ آباد، گاڑی کراؤ فیصلہ آباد جاؤ. ہمارے پاس ایکسرا کرانے چلے جائیں، کوئی ریگولر کوئی چھوٹا سا میڈیکل کرانے چلے جائیں، لائنیں اس طرح لگی ہیں. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر شگفتہ اویل ہے جڑاوالا میں، چلڈرن اسپیشلسٹ. باہر جا کے دیکھ رہے ہیں ہماری مائیں بہنیں دھکے کھا رہی ہیں، مرد حضرات بھی ادھر ہیں اسی لائن میں، ہماری بیویاں ہمارے بچے ہماری مائیں اسی لائن میں ہیں. کسی کو یاد نہیں اس چیز کا. یہ ہمیں چاہیے. ایم ایس صاحب وہ جھٹ مار کے سوئے ہوئے ہیں، ہمارے اے سی صاحب ایسے اللہ کے حکم سوئے ہوئے ہیں. اے سی صاحب ہمارے پتہ ہی نہیں ہے کہ سول ہاسپٹل ہے بھی جڑاوالا میں کہ نہیں. انتظامیہ ساری سوئی ہوئی ہے. کوئی ایپلیکیشن دینے جائیں جی ایپلیکیشن ہماری ردی کے ٹوکری میں جاتی ہے، اس میں کوئی سسٹم نہیں ہمارے پاس. یہ بتائیں کہ جڑاوالا کے کون سے ایسے 3 بڑے مسائل ہیں جنہوں نے عوام کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے؟ سر جڑاوالا میں مین مسئلہ جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں ہیلتھ کا ہے، اور دوسرا بڑا مسئلہ ایجوکیشن کے والے سے ہے. ہمارے پاس اتنے سورس نہیں ہیں کہ ہم فیصل آباد میں یا لاہور میں اپنے بچے داخل کروائیں. تو ادھر نہ کوئی اچھا اسکول ہے، نہ لائبریری ہے، نہ ہی کوئی ہمیں گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر بچے جاتے ہیں ان کو ابھی تک کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ہمارے خود اپنے بچے پڑھتے ہیں، جب ہم کچھ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ٹیچر نے یہ بتایا ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کے حوالے سے جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل ادھر نہ ہونے کے برابر ہے. ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے. ادھر ہم خود اپنا مریض لے کر گئے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، تو ہم نے بولا کہ ٹیسٹ فری ہیں ہاسپٹل میں، روز گورنمنٹ کہہ رہی ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ٹیسٹ فری وغیرہ نہیں ہے. فری ٹیسٹ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، فیسیں لے رہے ہیں. وہ ہمارے کہہ رہے ہیں یا باہر سے کروا کر لائیں، ٹیسٹ باہر سے مریض کا لے کر آئیں، پھر ہم چیک کریں گے اس کو فلاں مرض ہے یا نہیں ہے. پھر اس ہاسپٹل کا کیا فائدہ ہے جب ہم نے فیسیں ہی ادھر کوئی فائدہ نہیں. ہم 3 گھنٹے ادھر کھڑے رہے ہیں. تو خود ہمارے پاس پرائیویٹ ٹیسٹ بھی تھا، انہوں نے وہ بھی چیک نہیں کیا، کہتے ہیں نیا کروا کے آؤ. میں نے کہا ہم نے ابھی 400-500 کا کروایا ہے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. تو گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں، ڈیلی خبریں آتی ہیں، لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا. ادھر ہماری کوئی بات سنتا ہے نہیں ہاسپٹل کے اندر. آپ کے جو بھی نمائندے ہیں پچھلے 2 گورنمنٹ گزری ہیں، آپ سے ووٹ لینے آئے تو آپ نے ان کے سامنے یہ 3 جو بھی آپ کے مسائل تھے رکھے تھے، اور ان کا کیا رسپانس تھا؟ انہوں نے کچھ اس پہ ایکشن لیا ہے کہ نہیں؟ سر جو بھی آتا ہے نا ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے، وہ اس وقت تو بڑے بڑے وعدے کرتا ہے کہ ہم ہمارے سارے مسائل حل کریں گے. تو ہمارے دیکھنے میں یہ آیا جو پبلک ہے نا وہ پریشان ہے پہلے سے بھی زیادہ.
कोई मसाइल हल नहीं हुआ। अच्छा, हमारा ये जड़ांवाला टीवी का एक मिशन है कि हमने ये एक कैंपेन चलानी है जिसमें हमारी ये कोशिश है कि जड़ांवाला के लिए एक यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए और एक लाइब्रेरी बनाई जाए। तो क्या आप हमारा इसमें साथ देंगे? अपना जो भी नुमाइंदा आएगा उसके सामने ये मसला रखेंगे? सर ये तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया हुआ है। एजुकेशन होगी तो हमारी मुल्क की जो आवाम वो भी खुशहाल होगी, और पढ़े लिखे लोग, लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी हमारे जड़ांवाला में बन जाए तो हमें फैसलाबाद में जो ट्रैफिक हमारा खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। जो लोग फैसलाबाद में जाते हैं, गाड़ियाँ को किराया देते हैं, फीसें ज़्यादा, वो हमारे शहर में अगर यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी बन जाए तो इससे तो बेहतर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जड़ांवाला के कौन से ऐसे 3 बड़े मसाइल हैं जिन्होंने आपको और आवाम को परेशान करके रखा हुआ है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें मौका दिया है। ये जो जड़ांवाला टीवी जो वर्क कर रहा है, तैयब हुसैन डॉगर साहब जो हैं, इन्होंने ये जो मतलब कि जड़ांवाला की आवाम के लिए जो मसाइल सुनना, मतलब कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने लाने के लिए जो ये कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और इनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि इन्होंने मतलब कि इतने अच्छे तरीके से जो है वो हमारे सिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको जो हमारे अवामी जो नुमाइंदे हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। दूसरी बात ये है कि जो हमारे जड़ांवाला का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जिसको हम फेस करते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा मतलब कि अपसेट भी हैं, वो हमारे है सीवरेज का। इस सीवरेज का हमारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। देखें आप, थोड़ी सी बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है। वैसे इसके अलावा बारिश हमारे यहाँ पे ना भी हो तो आप सीवरेज का निज़ाम देख लें, जगह जगह ब्लॉकेज है, ठीक है। पानी आगे जा नहीं रहा, घरों में पानी वापस बैक आ रहा है, और गंदगी के ढेर जो है वो आप खुद देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे गंदगी है। और इससे जो मतलब कि पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि गंदगी से कौन कौन से जरासीम वगैरह जानवर, ये बीमारियाँ काफ़ी जन्म लेती हैं, बहुत सारी ये चीज़ें जन्म ले रही हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारे सिटी में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम है कि जड़ांवाला में जो हमारा जो हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे मतलब प्रॉपर सहूलियात नहीं है। कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए हमें फैसलाबाद रेफ़र करते हैं, और फैसलाबाद सिटी जो है यहाँ से तकरीबन आप अपनी कन्वेंस पे अगर जाते हैं ना तो यहाँ से 40-45 मिनट लगते हैं। आप 1 घंटा ही लगा लें। जिस तरह का रोड है, रोड भी सारा ख़राब है, टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटे फूटे रोड है, तो 1 घंटा यहाँ से जाते हुए वहाँ पे लगता है। अब जो इमरजेंसी केस है, जो बड़ा सीरियस मसला है, उसको फैसलाबाद रेफ़र करते हैं कि जी हमारे पास सहूलियात नहीं है, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो बंदा जब फैसलाबाद पहुँचता है तब तक तो उसकी वैसी बस हो जाती है। इमरजेंसी केस तो यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है, रोड भी ख़राब है सारे। ये सबसे बड़ा मसला है हमें यहाँ पे अपने जड़ांवाला में, कि यहाँ पे कोई भी इंतहाई संगीन किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाए तो फैसलाबाद रेफ़र कर देते हैं। आपका कहना है कि हेल्थ और जो सीवरेज के मसाइल हैं काफ़ी आपको परेशान कर रहे हैं? सीवरेज का हो गया। दूसरा, हम तालीम के हवाले से भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत सारे जो फैसलाबाद जाते हैं सिटी में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तालीम के हवाले से यहाँ पे अच्छे इक़दाम करने चाहिए ताकि हमें ये रोज़ सुबह को 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, ये हमारा टाइम बचे। हमारे सिटी में ये सहूलियात होनी चाहिए। हमारा आसान भाई, हमारा ये जड़ांवाला टीवी का भी एक मिशन है कि हमने एक कैंपेन चलाई है जिसका मकसद ये है कि जड़ांवाला में एक तो यूनिवर्सिटी बनाई जाए और एक लाइब्रेरी बनाई जाए ताकि हमारे बच्चों को आला तालीम मिल सके। ये मसाइल तो चलते रहने हैं, इस कैंपेन में हमें आपका साथ चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, तभी ये कामयाब हो सकेगी। जो भी नुमाइंदा आपके पास है उसके सामने ये ज़रूर रखें कि हमारे बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी तो हो। कॉलेज तो चलो हैं, जैसे भी हैं कॉलेज हैं, एक यूनिवर्सिटी भी तो होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल तैयब भाई, मैं सबसे पहली बात तो मैंने यही की है कि देखिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपने ये अपना कदम उठाया हमारी जड़ांवाला की आवाम के लिए, हम आपके मशकूर हैं, तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इंतहाई मेहनत और इस तरह लोगों के पास जा रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं। हम भाई आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये जो चलाया। मसाइल तो हज़ारों हैं, गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन मसाइल नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें
تقریباً سب تو زیادہ جو ہے نا یہ ہیلتھ کا ہے. ہیلتھ میں کوئی آفیسر جو ہے نا جو محکمے کا آدمی ہے وہ تعاون نہیں کرتے عوام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی. ہاسپٹل جائیں تو کوئی تعاون نہیں ملتا کسی سے. ہاں تعاون نہیں ملے گا آپ کو, آپ خود جا کر پتہ کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ صرف پبلکسٹی کے لیے ہیں سب کچھ ہو کے, باقی ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. غریب آدمی جو ہے نا وہ واقعی پریشان ہوتا ہے ہاسپٹل میں بھی جا کر. وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے بھی غریب عوام کا جو وہ پریشان ہوتا ہے ہر لحاظ سے. کبھی ادھر لائن میں لگ جاؤ, کبھی ادھر لائن میں لگ جاؤ. اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس یا سفارش نہیں ہے تو آپ کی نہیں سنی جائے. جی, اس کے بغیر آپ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ آپ علاج بھی نہیں کرا سکتے. جڑاوالا میں بیسک جو معاملات ہیں نا پرابلم, 3 بڑے ایشو جو ہیں ان میں سب سے بڑا ایشو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. یعنی کہ جو صحت کا مسئلہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے کہ جڑاوالا میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جو کہ ہر مریض کو ایمرجنسی میں ہے نا کام کر سکے. جو THQ ہے ادھر, اس میں جو بھی بندہ جاتا ہے ایمرجنسی میں وہ اسی وقت ڈاکٹر چیک کرتے ہیں, کہتے ہیں فیصل آباد لے جائیں. یہاں ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں کرتے, نہیں ہوتے, کوئی چھوٹی موٹی بس ہے. جتنی بھی سیریس کنڈیشن ہو پھر وہ ریفر ہی کرنا ہے, انہوں نے فیصل آباد بھیج دینا ہے. اس کے بعد جو ان کو چاہیے کہ THQ کو اپ گریڈ کر کے ضلع لیول کی سہولیات دی جائیں. جیسے DHQ فیصل آباد میں ہے اسی طرح THQ جڑاوالا کو اپ گریڈ کر کے اس میں ڈاکٹروں کا بھی زیادہ کریں اور سارے ڈپارٹمنٹس اس میں ہوں کہ ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی بندے کو, مریض کو فیصل آباد جانا نہ پڑے. اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو جڑاوالا میں ہیں وہ بھی کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جو رات کو 10 بجے کے بعد کھلا ہوا ہو, اور یہ اگر کوئی ہے تو وہ بہت زیادہ نا ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اور اس کے علاوہ کیا لگتا ہے اس کے علاوہ تعلیم کا, ایجوکیشن کا معاملہ ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں یونیورسٹی ہونی چاہیے تھے جڑاوالا میں, لائبریری ہونی چاہیے. جڑاوالا میں صفائی ستھرائی کا, سیوریج کا نظام بالکل درم برم ہے, کوئی بندہ کام نہیں کر رہا ہے. دوسرا ادھر ہمارے جڑاوالا میں تعلیم کا بہت پرابلم ہے. لوگوں کو پڑھنے کے لیے فیصل آباد جانا پڑتا ہے, کسی بڑے شہر میں جانا پڑتا ہے, آؤٹ سائڈ جانا پڑتا ہے. جڑاوالے میں بھائی ایک تو سیوریج بہت پرابلم ہے, اور تعلیم تو بالکل فقط ہو گیا سب کچھ, اور ہاسپٹل کا حال تو بہت برا حال ہے. جڑاوالا میں جس بھی گلی محلے میں جائیں, سڑک پہ جائیں, سیوریج کا پانی جون سا وہ گندگی والا پانی ہے, کپڑے خراب ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے, بہت زیادہ گندگی ہے اس میں. یہ جون سے صفائی کا انتظام کوئی نہیں ہے, کوڑا کرکٹ کا انتظام کوئی نہیں ہے. ہر جگہ آپ کو پانی گندا ملے گا, کوڑا کرکٹ ملے گا. باقی دوسرا مسئلہ ہمارے جڑاوالا کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کا. یہاں پہ کوئی لائبریری یونیورسٹی ہونی چاہیے. ہمارے بچے جون سے ہیں وہ بھائی ہیں, دوست ہیں, یہاں سے جڑاوالا سے ڈیلی فیصل آباد جاتے ہیں, ویگنیں بائی کے جاتی ہیں ڈیلی. ان کو ویگن کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ویگنیں جاتی ہیں یہاں پہ. تو ایجوکیشن یہاں پہ فیصل آباد کی ایجوکیشن یہاں پہ ہونی چاہیے, یونیورسٹی ہونی چاہیے, لائبریری ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے 3 بڑے مسائل ہیں جنہوں نے عوام کو پریشان کر کے رکھا ہو؟ سر ان میں سے سب سے بڑا جو اس وقت ہے وہ تو سیوریج کا ہے نا جی. سیوریج میں جو ہے وہ کوئی بھی گلی ہے, کوئی بھی محلہ ہے وہ اس سے پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہے یونیورسٹی والی بھائی نے بات کی ہے, وہ تو بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جس حساب سے وادی ہے نا ہمارے یہاں پہ, اور ادھر بچیاں ہیں, بچے پڑھتے ہیں, تو اوبیسلی وہ یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے. اور سیوریج کا تو بہت بڑا ہے. یہ ہمارا جڑاوالا TV کا بھی مشن ہے کہ ہم نے اس جو بھی حکومتی نمائندے ہیں ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھنی ہے کہ یہاں ایک یونیورسٹی اور ایک لائبریری بنائی جائے. بالکل ہونی چاہیے نا, یہی تو. آپ کا ساتھ چاہیے ہمیں, جو بھی آپ کے پاس ووٹ یا کچھ بھی لینا ہے, جہاں تک آواز جائے گی ہم پہنچائیں گے نا. یہ جو آپ کے مسائل ہیں, آپ نے پچھلے جو ٹینور گزرے ہیں تو ان میں جو بھی آپ کا نمائندہ آپ کے پاس آتا ہے ان کے سامنے آپ نے رکھے تھے, اور ان کا کیا رسپانس تھا, رکھے تھے یا نہیں؟ سر آتے ہیں اور کہتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, بس یہیں تک ہے. اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ورکنگ ہو تو پھر ہے نا, ورکنگ اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں, وعدے کر کے چلے جاتے ہیں ایسے ہی, بالکل ایسے. چلیں جی, شکریہ. ناظرین, آپ جڑاوالا کے عوام کی رائے تو جان چکے ہیں. جڑاوالا کے عوام کا یہی کہنا ہے کہ ان کے جو 3 بڑے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا ہے. دوسرا مسئلہ انہوں نے جو بتایا وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا بہت مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ ان کے مطابق ہیلتھ کا ہے.
ان کا کہنا ہے کہ سیوریج کے جو مسائل ہیں وہ جڑاوالا کی ہر گلی میں آپ کو دکھائی دیں گے اور انتظامیہ اس پر کوئی کام نہیں کر رہی. عوام نے انتظامیہ کو توجہ دلانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا. اور دوسرا عوام کا یہ کہنا تھا کہ جڑاوالا میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے ان کے بچوں کے لیے, نہ کوئی لائبریری ہے. ایک اچھی پبلک یونیورسٹی بنائی جائے اور اس کا تاکہ ان کے بچے اچھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. اور تیسرا انہوں نے جو مسئلہ بتایا وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو جڑاوالا کا ہیلتھ سسٹم ہے, جڑاوالا میں جو ہاسپٹل ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جڑاوالا کے ہاسپٹل میں جب بھی کوئی عوام جاتی ہے تو وہ اس کو سیدھا ریفر کر دیتے ہیں فیصل آباد میں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کی جو مریض آ رہا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے, کیا وہ سیریس مریض ہے, لیکن وہ یہ سب دیکھنے کی بجائے اس کو فیصل آباد ریفر کر دیتے ہیں. اور عوام کے ساتھ ان کا جو کوآپریشن ہے وہ بالکل زیرو ہے. ناظرین, یہ تھے جڑاوالا کے 3 بنیادی مسائل جنہوں نے عوام کی ناک میں دم کر رکھا ہے. انتظامیہ کو چاہیے ان پہ ایکشن لے اور جلد از جلد ان مسئلوں کو سولو کیا جائے. ناظرین, تب تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.